السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 214 ایپیسوڈ نمبر 214 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 689، دودھ کا پیالہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بڑے زور کی بھوک لگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ لیا اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ کی تعداد 70 تھی۔ ابو ہریرہ نے سوچا کہ وہ لوگ آ گئے تو ایک پیالے میں میرے لیے کیا بچے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، اس لیے وہ گئے اور اصحاب صفہ کو بلا لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یہ دودھ کا پیالہ اور ان سب کو پلاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے باری باری سب کو پلانا شروع کر دیا۔ ایک کو پلا دیتے تو دوسرے کے آگے پیالہ رکھ دیتے، وہ بھی پی لیتے تو آگے کر دیتے۔ اسی طرح اس پیالے سے سب نے سیر ہو کر پیا، مگر دودھ ویسے کا ویسا ہی رہا، ذرہ برابر بھی کم نہ ہوا۔ پھر وہ پیالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور جناب ابو ہریرہ سے فرمایا، لو اب تم پیو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پینا شروع کیا، حتیٰ کہ جب آپ نے پیالہ منہ سے ہٹایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت ابو ہریرہ کے منہ سے پھر لگایا اور فرمایا، اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اور پیا، اور پھر جو پیالہ منہ سے ہٹایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اور پیو۔ کئی بار ایسا ہی ہوا۔ آخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی راستہ نہیں، یعنی اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم متصرف و مختار ہیں، چاہیں تو ایک پیالے سے 70 آدمیوں کو کھلا پلا دیں۔ پھر اگر یوں کہا جائے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ بات کس قدر گمراہی و جہالت کی ہے۔ حکایت نمبر 690، گھی کا مشکیزہ۔ ایک صحابیہ ام مالک رضی اللہ عنہا ایک مشکیزے میں گھی ڈال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھیں۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر جو نگاہ کرم فرمائی تو مشکیزہ گھی کا چشمہ بن گیا۔ ام مالک کو جب بھی گھی کی ضرورت ہوتی اسی مشکیزے سے وہ نکال لیتی۔ ایک روز ام مالک نے اس مشکیزے کو نچوڑ لیا تو ایسا کرنے سے مشکیزہ خشک ہو گیا۔ ام مالک نے یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے نہ نچوڑتی تو گھی ہمیشہ رہتا۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم رحمت جس پر پڑ جائے وہ چیز چشم رحمت بن جاتی ہے۔ ایک نظر ایسی بھی ہوتی ہے کہ صاف ستھرے دودھ پر پڑ جائے تو دودھ پھٹ جائے، پھر ایسا شخص ان کی برابری کا دم بھرے تو اہل نظر کے نزدیک وہ بڑا ہی جاہل اور اندھا ہے۔ حکایت نمبر 691، کھجوریں۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
تقریباً 20-21 کھجوریں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کھجوروں میں دعائے برکت فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اکٹھا کیا اور دعا فرما کر فرمایا، انہیں اپنے توشے دان میں ڈال لیں، جب کبھی ضرورت پڑے ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرنا، اسے جھاڑنا مت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں کمر کے ساتھ باندھ لیا اور 24 سال سے زیادہ اس توشہ دان سے کھجوریں نکال نکال کر کھاتے رہے، منو خدا کے راستے میں تقسیم کی اور لوگوں کو بھی خوب کھلایا۔ آخر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے روز وہ توشہ دان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کمر سے ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار اور کائنات کے حاکم ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عطا سے آپ جو چاہیں وہ ہو جاتا ہے۔ چند کھجوریں آپ کی برکت سے کئی من کی ہو گئیں اور 24 سال تک کھائی جاتی رہیں۔ اسی طرح ہم گناہگاروں کی تھوڑی نیکیاں بھی سرکار ابد قرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے بے شمار ہو جائیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ سرکار کے متعلق عقیدہ بھی وہی ہو جو صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا۔ حکایت نمبر 692، نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سند صحیح کے ساتھ مروی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورج ہر روز طلوع ہوتے وقت مجھ پر سلام عرض کرتا ہے۔ ہر نیا سال جب آتا ہے تو مجھ پر سلام عرض کر کے جو کچھ سال بھر میں ہونے والا ہوتا ہے اس کی خبر مجھے دے دیتا ہے۔ ہر مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلے مجھے سلام عرض کرتا ہے اور جو کچھ مہینہ بھر میں ہونے والا ہے اس کی خبر مجھے دیتا ہے۔ ہر ہفتہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلے مجھے سلام عرض کرتا ہے اور جو کچھ ہفتے بھر میں ہونے والا ہے اس کی خبر مجھے دیتا ہے۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، نیک و بد سب مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اور میری آنکھ لوح محفوظ میں لگی رہتی ہے۔ میں اللہ کے علم و مشاہدہ کے سمندر میں غوطہ زن ہوں۔ میں تم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، زمین میں میں ان کا وارث ہوں۔ سبق: معلوم ہوا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کو علم بھی اتنا وسیع عطا فرمایا ہے کہ سال بھر کے ہر مہینے اور ہر روز میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ سب واقعات حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے علم میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا وسیع علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نائب کا ہے تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ جن کے صدقے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا علم عطا کیا گیا۔ پھر اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوں کہنے لگے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہ تھا تو وہ کس قدر جاہل ہے۔ حکایت نمبر 693، چڑیا کی موت۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک چڑیا نے بیٹ کر دی تو وہ آپ کے کپڑے پر پڑی۔ حضرت نے جلال میں آ کر اوپر اس چڑیا کی طرف دیکھا، آپ کی ان جلال بھری آنکھوں سے چڑیا مر گئی۔ اس کے بعد حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کپڑے کو اتار کر بیٹ والی جگہ کو دھویا۔ وہ قیمتی کپڑا آپ نے خادم کو دے کر فرمایا، اسے جا کر بیچ دو، جو قیمت ملے راہ خدا میں صدقہ کر دو تاکہ اس چڑیا کی موت کا بدلہ ہو جائے۔ سبق: اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جلال بھری نظروں میں خدائی قہر چھپا ہوتا ہے اور ان کی جمال بھری نظروں میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم موجود ہوتا ہے۔ بس ہمیں ان اللہ والوں کا کبھی دل نہیں دکھانا چاہیے تاکہ ان کی جلال و عتاب کے ہم شکار نہ ہو جائیں۔ آج کے درس میں
بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔